تو بات کر لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس خاور صاحب. یہ جیسے جیسے موسم ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخابی آ رہا ہے ویسے ویسے بیانات تو اس میں شدت آتی جا رہی ہے, لیکن یہ جو ایک چیز ہے پارٹی کے اندر اختلافات کا ہونا, پہلے ہم شاہد خاقان عباسی صاحب کو دیکھتے تھے, پھر وفتہ, پھر اب یہ دانیال صاحب, تو یہ بڑا چیلنجنگ اور ڈانٹنگ ٹاسک ہوگا فور نواز شریف صاحب. جی ظاہر ہے, دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ دانیال عزیز اگر احسن اقبال کے اوپر جو تنقید کر رہے ہیں تو یہ کوئی عام احسن اقبال صاحب نہیں ہے. احسن اقبال صاحب اگر دیکھا جائے تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پوسٹر بوائے ہیں. وہ 2025 کا ویژن ہو, وہ سی پیک کو آگے بڑھانا ہو, وہ جو ترقیاتی کاموں کا کچھ وہ سیرا لیتے ہیں کہ جناب اعلیٰ اپنے سارے کے اوپر سجاتے ہیں کہ ہم نے یہ اچھے کام کیے, تو وہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ظاہر ہے میں نے کی وہ پلاننگ کمیشن کے چیئرمین بھی تھے, لہٰذا اگر احسن اقبال کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو میرے حساب سے یہ جو سمپٹمز ہیں اشارے کو کافی بڑی جو ہے پارٹی کے اندر دراڑ کی بات ہو رہی ہے. اور ایک بات مت بھولیے گا کہ جو احسن اقبال صاحب ہیں وہ قریب سمجھے جاتے ہیں شہباز شریف صاححب کے, اور دانیال عزیز جو ہیں وہ ان کی قربت رہی ہے ماضی کے اندر جب یہ میڈیا سیل ہوا کرتا تھا مسلم لیگ نون کا 2013 سے 2018 تک, خاص طور پر یہ مریم نواز صاحبہ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں. لیکن خاور صاحب واٹ آئی ایم آسکنگ از کہ جب میاں صاحب یہاں پر نہیں تھے تو چلو چیزیں سمجھ میں آتی تھیں, لیکن وین ہی کیم بیک تو اس وقت بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ دا فرسٹ ٹاسک وڈ بی کہ اپنا گھر جو ہے اس کو اسٹیبل کریں, پھر اس کے بعد دوسروں سے مقابلہ کریں. تو یہ اس پہ توجہ ویسے آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کی یا نہیں ہے؟ دیکھیں ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ مانیں گے تو نہیں, وہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کلیریفائی بھی کر رہے ہیں, لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ جو میری کچھ پی ایم ایل این کے لوگوں سے بات ہوئی ہے, جو تھوڑی بہت ہماری اسیسمنٹ ہے کہ اس وقت جو ہے ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے بھی یہ خبر بھی آئی کہ محترم نواز شریف صاحب نے وہ ٹکٹوں کی تقسیم کا سارا معاملہ وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے. حالانکہ صدر تو شہباز شریف صاحب ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص جس کو ٹکٹ دی جائے گی اس کا پرسنلی اس کا میں خود انٹرویو کروں گا, اور جو ہے جب تک میں خود راضی نہیں ہوں گا یا میں خود سیٹسفائی نہیں ہوگا تو یہ ٹکٹ ایشو نہیں کیا جائے گا. تو یہ اشارے آپ کو نظر آئیں گے. یس, میرے حساب سے یہ کوئی عام بات نہیں ہے. ابھی انہوں نے شوکاز کیا بھی ہے جو ہے نون لیگ نے دانیال عزیز صاحب کو, لیکن دانیال عزیز تواتر کے ساتھ بات کر رہے ہیں. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اب جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی اچھی خاصی تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ جی وہ جس انداز سے انہوں نے یہ تو خاور آپ آنے والے دنوں میں کیا آپ مزید ایسا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ اسٹارٹ ہوا تھا سارا معاملہ شاہد خاقان عباسی, مفتہ اسماعیل, یہ وہ لوگ تھے اور ابھی بھی ان کے پارٹی میں اندر اختلافات ہیں, گو کہ پارٹی کا حصہ ہیں, تو آپ کو لگتا ہے آگے جا کے اور بھی دیگر رہنما اپنے تحفظات کا اظہار کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ پی ڈی ایم کی جب حکومت تھی وہ لوگ جو مریم صاحبہ یا نواز شریف صاحب کا کیمپ جسے مانا جاتا ہے, خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ وہ جاوید لطیف صاحب وہ وزیر بے محکمہ رہے, ان کو فیڈرل منسٹر تو بنا دیا گیا, ان کو کوئی محکمہ نہیں دیا گیا. اس طرح بڑے امپورٹنٹ جو محمد زبیر صاحب ظاہر اسپوکس پرسن تھے جو ابھی تک بھی ہے میرے خیال میں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کے, ان کو کابینہ کے کسی قریب بھی نہیں پھٹکنے دیا گیا. حالانکہ خسفاؤ کے قریب جو آپ کو پتا ہے کہ وزارتیں تھی, ہر روز 2-4 نئے اسسٹنٹ کو نئے اسٹیٹ منسٹر وغیرہ اپوائنٹ ہو جاتے تھے. تو یہ ایک دراڑ ہے, اور بنیادی طور پر جو معاملہ چل رہا ہے جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے, وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب صلح پسند ہے, مسالت پسند ہے, لہٰذا جو ہے نا یہ آنے والا جو حکومت بنانے کا معاملہ ہے یا کمپین کا جسے کہتے ہیں حکومت بنانے کے حوالے سے بات کرنی ہے, تو شہباز شریف صاحب کو آگے رکھا جائے, کیونکہ ماضی کے اندر بھی 3 دفعہ محترم نواز شریف صاحب حکومت میں آئے تو وہ ظاہر جب بھی پرائم منسٹر بنتے ہیں تو وہ لڑائی شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا ہمیں ایک ڈفرینٹ اسٹریٹجی اپنانی چاہیے. یہ کوئی بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے, لیکن ظاہر ہے جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہر پارٹی کے اندر ایک شخصیت ہوتی ہے جس کے ارد گرد پاکستان کے اندر وہ جو ایک فیوریٹ کا تاثر جو پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے یوسف رضا گیلانی نے کہا تو یہ جو فیوریٹ کا تاثر ختم ہونا چاہیے, تو وہ ٹیگ بھی صرف آپ سمجھتے ہیں نواز شریف تک محدود ہے یا شہباز شریف کے لیے بھی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے؟
नहीं, मेरे ख्याल में वो तो टैग का जहां तक ताल्लुक है, जिसे वो ज़ाहिर है वो लाडला का वो लक़ब दिया जाता है, वो यही है कि जो पीपल्स पार्टी टारगेट कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, तो वो तो यही है ना कि जी जिस तरह नवाज शरीफ साहब मुल्क में आए, वहां से जिस तरह उनका फिर वहां से उनको जो है अलविदा किया गया, लंदन से हाई कमिश्नर किया, यहाँ पे जब वो लाहौर पहुंच, पहले इस्लामाबाद में जिस तरह उनको रिसीव किया गया, फिर लाहौर में जिस तरह रिसीव किया गया, जो मामला चल रहे हैं, तो वो तो जाहिर है मैं जिस तरह मैं अर्ज किया कि पार्टी तो नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द ही घूमती है, उन्हीं का बयानिया ही आगे बढ़ेगा या चलेगा। लेकिन जाहिर है हमें नहीं भूलना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब को भी जो है उन्होंने भी हुकूमत 16 महीने की है, उनको भी अब इक़्तिदार खासतौर पर इस्लामाबाद और बहसीयत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री वो भी समझते हैं कि उनको कम वक्त मिला है और अगर नेक्स्ट चांस मिलता है तो शायद उनके पास ये वो ज्यादा बेहतर और मौजू एक उम्मीदवार हो सकते हैं। यस, मेरी राय में जो आपका सवाल है कि आने वाले दिनों के अंदर क्या ये इख्तिलाफात मजीद बढ़ते हुए नजर आएंगे, इस तरह के बयानात आप जरूर देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर जाहिर है हर इलाके के अंदर धड़ेबंदी होती है, अपने जो आपके जो नीचे लोग होते हैं, एमपीएस होते हैं या अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि उनको टिकट्स मिले और वो आपका धड़ा मजबूत हो, तो इस हवाले से भी जाहिर है ये सियासत तो आगे बढ़ेगी। लेकिन ये जो एक है बिल्कुल एक आपको तकसीम नजर आती है कि एक जो तरीका सियासत शहबाज शरीफ साहब और उनके करीबी लोगों का है वो मुख्तलिफ है, और जाहिर है जो नवाज शरीफ साहब हैं वो जरा थोड़ा सा वो एक हार्ड लाइन लेते हैं मुख्तलिफ इशू के ऊपर, वो मुख्तलिफ है। और पार्टी के अंदर अक्सरियती राय अब यही पाई जा रही है कि चूंकि हालात मौजू हैं, हवाओं का रुख अगर हमारे साथ है तो हमें जो है थोड़ा सा तहम्मुल के साथ आगे बढ़ना चाहिए और बेहतर मामला तो आगे लेके जाना चाहिए। क्योंकि नवाज शरीफ साहब का एक माजी रहा है, वो थोड़े से पार्टी के कुछ लोग डरे हुए हैं कि ऐसा ना नवाज शरीफ साहब फिर कहीं किसी मौके के ऊपर कोई ऐसी लाइन हार्ड लाइन लेने के हमारा जो हमने एक पूरा एक इस वक्त माहौल बना वो खराब ना हो जाए हमारे हाथ में। थैंक यू सो मच। खबर घुमन हमारे साथ है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद।